رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارسلت الى الخلق کافہ۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام اور جلسہ میلاد میں تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا، اور فضل بالائے فضل کہ ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ گمراہی کے سمندر میں تھپیڑے کھانے والی انسانیت جہاں پہنچ کر سکون محسوس کرتی ہے، ہدایت کے اس جزیرے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تشکیک و ابتلا کی ماری ہوئی انسانیت، دکھوں کے مارے ہوئے لوگ جس ماحول میں بیٹھ کر اپنی بے چین سانسوں کو پرسکون کرتے ہیں، اس ماحول کو محفل ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وجہ صرف یہ ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں منصب نہیں دیکھا جاتا، سبحان اللہ۔ بلکہ انا خیات الحسنین کے جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دروازے پر عہدے نہیں بتائے جاتے بلکہ نوکریاں بتائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ ذکر میلاد کے لیے آپ نے شامیانے لگائے، آپ نے قالین بچھائے، رنگ و نور کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم نے بھی اپنے محبوب کے میلاد کے لیے زمین کا فرش بچھایا، سبحان اللہ۔ آسمان کا سائبان لگایا، سبحان اللہ۔ اور سورج کا چراغ روشن کیا۔ سبحان اللہ۔ ذکر میلاد ختم ہوتے ہی یہ سب کچھ یہاں سے سمیٹ دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو غلط فہمی ہے کہ شاید نبی موجود نہیں ہے تو وہ کہے اپنے مولا سے کہ مولا زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے اور سورج کے چراغ کو بجھا دے، تو یقیناً اسے قصر وحدت سے یہی جواب ملے گا، اندھوں کو نظر نہیں آ رہے، محمد آج بھی موجود ہیں۔ جیسے سورج کا پتہ اس کی کرنوں سے چلتا ہے، ذات الوہیت کی معرفت چوکھٹ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ آج کے اس مقدس دن میں علماء کی موجودگی میں اور آپ کی تشریف آوری کا فائدہ اٹھا کر یہ خدمت آپ کی یعنی گزارش ضرور کرنا چاہوں گا، یہ ممبر محبت کا مرکز ہے۔ اس ممبر پر بیٹھنے والا چاہے تو لوگوں کی طبیعتوں میں محبت کا رس کھول دے،
اور چاہے تو خود سے باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی طبیعتوں میں نفرت کی بدبو شامل کر دے۔ اسلام ادب کا دین ہے، اسلام احترام کا دین ہے، اعتدال کا مذہب ہے، اہل سنت اعتدال کا مسلک ہے۔ اپنی زبان سے جسارت کر کے اور آسمان پر تھوک کر اپنے مسلک کو مسخ نہ کریں۔ عزت والی شخصیات پر زبان درازی کر کے گنبد خضرا میں حضور کا دل نہ دکھائیں۔ یہ جملہ یاد رکھیں، حضور سب کے سانجے ہیں۔ اگر کسی نے عظمت صحابہ سیکھنی ہے تو براہ راست مصطفیٰ سے سیکھے، اور اگر کسی نے عظمت اہل بیت سیکھنی ہے تو بارگاہ اصحاب رسول سے سیکھے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے صحابہ کا حیا کیسے کرو، اور صحابہ نے بتایا ہے کہ حضور کی اولاد کی شرم کیسے کی جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور بہت جلدی میرے بات کو سمیٹنا بھی ہے۔ یاد رکھیں، سرکار کی محفل سجی ہے۔ حضور کے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر آئے اور فرماتے میں نے سرکار کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرماتے آقا نے میرا سلام سن لیا مگر مجھے جواب بھی نہیں دیا اور چہرہ بھی پھیر لیا۔ میں سمجھا شاید حضور نے میرا سلام سماعت نہیں فرمایا۔ میں پلٹ کر اس طرف سے آیا اور دوسری بار آقا کو پھر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرماتے میں نے دوسری بار سرکار کو سلام کیا، آقا نے جواب بھی نہیں دیا، دوسری بار پھر چہرہ پھیر لیا۔ میں تڑپا، تیسری بار سلام کیا، آقا نے تیسری بار بھی جواب نہیں دیا، رخ زیبا بھی پھیر لیا۔ فرماتے ہیں اب نہ میں مرتا ہوں نہ جیتا ہوں، مصطفیٰ نے ہی نگاہیں پھیر لی، سرکاری جواب ارشاد نہیں فرما رہے۔ ہاتھ باندھے اور سرکار سے کہا حضور کوئی غلطی ہے تو بتائیے، اصلاح کرتا ہوں۔ حضور کوئی کوتاہی ہے تو ارشاد فرمائیے، دور کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تجھ سے کل بہت بڑا جرم ہوا ہے، تجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے۔ آقا ارشاد فرمائے، سرکار نے فرمایا کل تو مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہا تھا اور تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے۔ حضور نے فرمایا تجھے دھیان ہی نہیں آیا، تیرا خیال ہی نہیں آیا۔ فرمایا تیری توجہ اور تیری طبیعت اس طرف مائل ہی نہیں ہوئی۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو میرے ابو بکر کو پیٹ کر کے چل رہا تھا، تو میرے صدیق کو پش کر کے چل رہا تھا، کیا تجھے تیرے سلام کا جواب نہیں دیتا؟ یہ جملہ میرا یاد رکھیں گے، ابو بکر سے منہ موڑنے والا، صدیق اکبر کو پیٹ کرنے والا، آقا کا صحابی بھی ہو تو محمد اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ آج جس کا جی چاہتا ہے، جس کی طبیعت اور جس کے مزاج میں آتا ہے، وہ ممبر پر بیٹھ کر ہمیشہ سے ہی اپنے کلام کو متنازع بناتا چلا آیا ہے۔ عظمت صحابہ اہل و سنت کی پہچان ہے اور عظمت اہل بیت اہل و سنت کے عقیدے کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ حق مرشد۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ ہم سے راضی ہو۔ آپ گنبد خضرا میں حضور کا دل دکھاتے ہیں، ادھر یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ممبر پر بیٹھ کر ایک ایک لفظ کو میرے نبی سنتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کروں، میرے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرے نبی کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ پھر اسی ممبر پر بیٹھ کر اسی مصطفیٰ کے نواسے پر زبانیں کھول کر گنبد خضرا میں حضور کی طبیعت کو چھلنی کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہو۔ یاد رکھیں گے آپ میری گزارش کو، ایک عجیب بد تہذیبی کی فضا قائم ہے، جس کے جی میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے، وہ اپنے الفاظ کو تیر بنا کر عزت والی شخصیات کی جانب اچھالتا اور پھینکتا ہے، اور دلیل کتنی بھونی ہے، دلیل کتنی گھٹیا اور پست ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے ابو بکر تمہارے نزدیک ہوں گے صدیق اکبر، ہمارے نزدیک نہیں ہے، جو جی میں آئے گا ہم کہیں گے۔ اب دلیل دیکھ، جوان میں دوسرا طبقہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے حسین تمہارے نزدیک امام ہوں گے، ہمارے نزدیک حسین کی امامت گویا
ویلڈ ہی نہیں ہے. جو جی میں آئے گا ہم کہیں گے. رکھے دل پہ ہاتھ. اور آج کے مقدس دن جب اللہ نے ساری برکتیں جمع فرما دی ہیں، اگر اسی دلیل کو بیس بنا لیا جائے کہ تمہاری عزت والی شخصیات ہمارے ہاں قابل عزت نہیں ہے، تو پرسوں جو فرانس میں بدبختی ہوئی ہے، یہی دلیل اگر وہ ہمارے منہ پر دے مارے کہ نبی تمہارا ہے، کلمہ تم نے پڑھا ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا، جو جی میں آئے گا ہم کہیں گے، تو سوائے شرمندہ ہونے کے میرے اور آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھیں. میں یا اللہ مدد کہنے والوں کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں، میں یا رسول اللہ کہنے والوں کی خدمت میں بھی درخواست کر رہا ہوں، میں لبیک یا حسین کہنے والوں کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں اس منبر پر بیٹھ کر، آپ یہودیوں کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. آپس میں لڑ کے مر رہے ہو، ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہو. امت مصطفیٰ کا احساس کرو، سرکار کے مقدسات کا حیا کرو. یہ جملہ میرا آپ محبت سے قبول فرمائیں گے. ہم نسب رسول کا بھی حیا کرتے ہیں، ہم نسبت رسول کا بھی حیا کرتے ہیں. ہماری محبت کا مرکز ہے سرکار کے صحابہ، اور ہماری محبت کا مرکز ہے حضور کے اہل بیت. آئیے سیکھیے، سرکار کے صحابہ سے سیکھو حضور کے اہل بیت سے محبت کیسے کرتے ہیں. آج ہی کا دن ہے، جمعے کا دن، اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ جو حضور کے مرید بھی ہیں، مصطفیٰ کی مراد بھی ہیں، سبحان اللہ، جنہیں آقا نے مانگا ہے، جن کے رکے سے دجلہ چلتا ہے، جن کے درے سے کپ کپاتی ہوئی زمین ٹھہر جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ اسے ممبر پر تشریف فرما اور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے. مصطفیٰ کے 8 سال کے بیٹے امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. مگر یاد رکھنا، امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. ماں کے بطن میں ہو پھر بھی امام ہے، باپ کے سول میں ہو پھر بھی امام. آپ تشریف لائے. 3 احادیث کو ملا کر ہی میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. 8.5 سال امام علی مقام کی عمر شریف، اور آپ تشریف لائے. جناب عمر منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور امام علی مقام تشریف لا کر امام حسین علیہ السلام نے سرکار فاروق سے مخاطب ہو کر پتہ کیا کہا؟ آپ نے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، نیچے آئیے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ خطبہ جمعہ واجب ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ سرکار فاروق کہتے بھائی شہزادے کو ذرا بٹھائیں، میں خطبہ مکمل کر لوں، پھر آ کے میں حکم سنتا ہوں. مگر اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا، آپس میں گریبان پھاڑنے والوں. سرکار فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑا، آپ نے منبر چھوڑا، آپ نے جمعہ چھوڑا، اور منبر سے نیچے تشریف لائے. اور جیسے ہم دو زانو ہو کر اتحیات میں بیٹھتے ہیں، سرکار فاروق تشہد کی حالت میں بیٹھے اور ہاتھوں کو باندھ کر حضور کے 8 سال کے بیٹے سے کہنے لگے، حضور میں نیچے آ گیا ہوں، حکم فرمائیے. سبحان اللہ. جناب عمر کی ذات پر زبانیں کھولنے والوں، تمہیں عمر حسین کے قدمین میں بیٹھے دکھائی اللہ یا سبحان اللہ. ابو بکر کی طبیعت چھلنی کرنے والوں، تمہیں ابو بکر کے کانھوں پر مصطفیٰ بیٹھے نظر نہیں آئے. سبحان اللہ. اور حسین کی ذات پر جسارت کرنے والوں، تمہیں یہی حسین مصطفیٰ کے کندھے پر دکھائی نہیں دے رہے. سبحان اللہ. حضور حکم فرمائیے. امام علی مقام نے فرمایا، یہ میرے نانا جان کا منبر ہے، آپ اپنے نانا کے منبر پر جائیں. چیخ نکلی، رو پڑے. حضور میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا تھا، خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرنے والی ماں کا بیٹا تھا. شہزادے میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں. حضور منبر بھی آپ کا ہے، محراب بھی آپ کا ہے، مسجد بھی آپ کی، دین بھی آپ کا، شریعت بھی آپ کی، عمر بھی آپ کا ہی ہے. میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں. امام علی مقام نے اسی مٹھاس سے مخاطب ہو کر پوچھا، اچھا آپ کے نانا جان کا کوئی منبر نہیں؟ عرض کیا حضور میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں. امام علی مقام نے اسی تسلسل سے، اسی کریمی سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذکر میلاد میں آ جانا کمال نہیں ہے، میلاد کو گھر لے جانا کمال ہے.
یہاں بولنے والے کی زبان کا چسکا پورا ہو گیا، سننے والوں کا حظ سماعت پورا ہو گیا. بیمار شخص سامنے دوائیوں کا ڈھیر لگا کر بیٹھا رہے، کھائے نہیں تو کیسے شفا ہو سکتی ہے؟ سرکار کی سیرت سے نور لینا ہے. آج یہ بھی میری گزارش قبول فرما کے جائیں. اگر کسی کو سرکار کا ذکر آپ 12 دنوں سے سن رہے ہیں اور آگے بھی جب تک توفیق ہے انشاءاللہ العزیز سنتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، کتابی کیڑے وہ ایسے اوراق میں ہی پھنس کے مر جائیں گے. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ نہ ان کے کہنے سے اہل سنت کی محبت پر نہ پہلے کوئی فرق پڑا تھا نہ اب کوئی فرق پڑ سکتا ہے، مگر مجبور ہے. جیسے ہی نور کا چاند طلوع ہوتا ہے نا، ربیع النور شریف کا، تو لوگ کتابی کیڑے بن جاتے ہیں. حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کریں کہ نہ کریں، آئیں کہ نہ آئیں. صاحب چھوڑیے کتابوں کو، رکھے دل پہ ہاتھ پر مجھے بتائیں، وہ بیٹی میرے محمد کے آنے کا جشن کیوں نہ منائے؟ جسے پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اسے زندگی میرے مصطفیٰ نے دی. بے شک. سبحان اللہ. وہ بہن میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائے؟ جس کی عزت کو سگا بھائی لوٹ لیتا تھا اس بہن کو عزت کی ضمانت میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے دی. بے شک. وہ ماں اپنے چہرے پر آمد رسول کی خوشی کیوں نہ لائے کہ جس مصطفیٰ نے عرش سے جنت کھینچ کر ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دی. سبحان اللہ. وہ باپ حضور کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائے جس باپ کو اعزاز میرے مصطفیٰ نے دیا کہ باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور باپ کی نہ میں رب کی نہ ہے. منبر پر بیٹھنے والے مولوی صاحب آپ کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ کی تو نسلیں حضور کے ذکر پر پلتی ہے. ابو بکر کا ذکر کر کے کھاتے ہو، عمر کا، عثمان کا، علی کا ذکر کر کے کھاتے ہو، حسنین کی نسبت سے کھاتے ہو، نسلیں پل گئی تمہاری. مگر سرکار کے آمد کی اور حضور کے جشن کے موقع پر آپ کو توحید کا پیغام یاد آ جاتا ہے. کثرت توحید میں لرزہ کیوں طاری ہوتا ہے؟ اگر خوشی نہیں منا سکتے، سیڑھی نہیں بن سکتے سرکار کی خوشی میں، تو پھر پتھر بھی نہ بنو. سیڑھی نہیں بن سکتے تو پتھر بھی نہ بنو، اور اس لیے نہ بنو اپنی بھلائی کے لیے کہ پتھر کی جگہ صرف ٹھوکر ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. جائیے اپنے نانا کے منبر پر، دیواریں کالی کرنے سے کوئی صحابہ کا نوکر نہیں بنے گا. حیا بھی صحابہ جیسا چاہیے. حلیہ صحابہ سے لے لیا ہے، داڑیاں، ٹوپیاں، دستاریں، سفید کپڑے صحابہ سے لے لیے ہیں، تھوڑا سا سرکار کے خاندان کا شرم اور حیا بھی لے لینا تھا. جائیے اپنے نانا کے منبر پر، 8 سال کا بیٹا حضور حکم کر رہا ہے، خلیفہ وقت کو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہے. آپ نے کہا شہزادے میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں. آپ نے پوچھا اچھا آپ کے نانا جان کا پھر کوئی ممبر نہیں؟ نہیں حضور میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں. امام علی مقام نے اسی کریمی سے مخاطب ہو کر فرمایا پورا خاندان کریم ہو گئے. سبحان اللہ. آج میلاد النبی میں تشریف لانے والوں حضور کے خاندان سے، سرکار کے قدموں سے برداشت کا پیغام لے کے جائیں، معاف کرنے کا جذبہ لے کے جائیں. شام سے ایک بندہ آیا امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کر، مولا علی شیر خدا کو گالیاں. علی ایسے تھے، وہ ویسے تھے، انہوں نے یہ کر دیا، جنگیں ہو گئی، فساد ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی. بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا. جناب علی سے ہٹا تو امام حسن کو شروع ہو گیا، آپ ایسے ہیں، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. آپ سے ہٹا تو امام حسین کو شروع ہو گیا. آپ چپ کر کے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. جب وہ بول بول کے گالیاں دے دے کے خود تھک کے چپ کر گیا، امام حسن مسکرائے اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کھاؤں گا. آپ اندر گئے، اس کے لیے کھانا لے کے آئے، پانی لے کے آئے، اسے بٹھایا، عزت دی، ضیافت کی، مہمان نوازی کی. جب جانے لگا فرمایا ٹھہر جاؤ. اندر گئے، لکڑی کا پیالہ چاندی کی اشرفیوں سے بھر کے لا کے اس کو دیا، فرمایا اب چلے جاؤ. وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے حد نہیں کر دی. اس نے خباثت کی انتہا کر دی. اور حضور آپ نے کیا کیا؟ آپ مسکرائے
اور فرمایا بھی کچھ لوگ پیچھے سے پریشان آتے ہیں, ہوگی تکلیف اس کو, کوئی پریشانی ہوگی, شام سے آیا تھا, ہوگی اس کو کوئی پریشانی اور تکلیف, اپنے دل میں بھڑاس لے کے آیا تھا, مجھے میرے خاندان کو جد کو گالیاں دے کر اس کے دل کی بھڑاس نکل گئی, ٹھنڈک پڑ گئی, ٹھنڈ لے کر یہاں سے گیا ہے. فرمایا جو اس نے کیا وہ اس کا طریقہ تھا, جو میں نے کیا یہ خون رسول کی تربیت کا اثر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت یہاں سے لے کر جائیں, برداشت یہاں سے لے کر جائیں, اور اگر طبیعت بن گئی ہے کسی کو معاف کرنے کی تو اس کی زندگی میں کر دیں. کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کے جیتے جی کریں. مرنے کے بعد چارپائیاں ہلا ہلا کر نہ پوچھے کہ اب تو بولتا کیوں نہیں ہے. مومن کا ظرف وسیع ہوتا ہے, ہمالیہ سے اونچا ہوتا ہے, سمندروں سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. شہزادے میرے نانا کو تو کوئی ممبر نہیں, زندگی تو گئی, جتنی گزر گئی ہے اتنی باقی تو نہیں رہتی. اپنی قبر کو ٹھنڈا کریں. ایک شخص سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یہ بات بھی جلدی سے قبول فرمائیں گے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا حضور یہ بتائیے, یہودی تھا, بولیے کون تھا؟ یہودی تھا. سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے, حضور یہ بتائیے, اپنی کتاب سے آپ سے مختلف سوال پوچھتا رہا, وضاحت کا وقت نہیں ہے. اس نے جس رفتار سے سوال پوچھے سرکار مولا علی شیر خدا نے اسی رفتار سے اس کو جواب ارشاد فرمایا. جس رفتار سے پوچھتا رہا سوال آپ جواب دیتے رہے. اس نے اپنی کتاب سے پوچھا, آپ نے اس کو اس کی کتاب سے جواب دیے. یہودی تھا, جب جواب سے مطمئن ہو گیا تو کہنے لگا حضور یہ سارا علم کا فیض کہاں سے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور کی زبان چوسی, یہ لعاب دہن رسول کا فیض ہے جس سے اللہ نے علی کے سینے کو علم سے بھر دیا. سبحان اللہ. اس نے کہا اچھا پھر وہ رسول مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کا تو وصال ہو گیا ہے. اس نے کہا اچھا پھر مجھے آپ جلدی سے کلمہ پڑھائیں, جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاذ کیسا ہوگا. کلمہ پڑھایا, چلا گیا. پردے کے پیچھے سے ایک منافق بھی سن رہا تھا. جب وہ کلمہ پڑھ کر نکلا نا تو وہ منافق مولا کائنات کی بارگاہ میں آ اور کہنے لگا ہمیں تو آج پتہ چلا ہے یہ آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے, علم ذاتی کمال نہیں ہے, یہ تو لعاب دہن رسول کی برکت سے ہے. امیر کائنات ہے تو جملہ بھی اتنا ہی بڑا آپ نے ارشاد فرمایا. اس نے کہا آج پتہ چلا ہے کہ آپ کا علم ذاتی کمال نہیں ہے, یہ حضور کی تھوک مبارک کی برکت سے تھا. سرکار مولا کائنات اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اس کو خاموش ہو جا. اس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا یہ ابھی تک حضور کا لعاب بول رہا ہے, ابھی محمد کا خون تو بولا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ لعاب دہن رسول ہے. یہ جملہ قبول فرمائیں جو صاحبان فہم تشریف فرمائیں. آپ نے فرمایا یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے جس نے علی کو سنونی اما شئتم تک پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. ابھی حضور کا خون نہیں بولا, ان کریموں سے بھاگتے ہو, کہاں جاؤ گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عرض کرتا ہوں, ہو سکتا ہے دوستوں کے کام آ جائے. آپ نے فرمایا ایک دن موج میں تشریف فرما تھے تو مخاطب ہو کر فرمانے لگے بھائی کربلا کی رب کبھی موقع دے نا. امام علی مقام نے فرمایا رب کبھی موقع دے تو جا کے کربلا کی زیارت کرنا. لوگوں نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ صرف ایک ہے کہ جب جنت میں جاؤ تو تمہیں جنت میں اجنبیت محسوس نہ ہو. جنت تمہیں اجنبی نہ لگے. جا کے زیارت کرو کربلا کی. ان کریموں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے نانا کے ممبر پر جائیں, یہ درس سیکھیں, یہ حیا سیکھیں, یہ احترام سیکھیں. ادب خوشبو ہے, جتنا پھیلائیں گے معاشرہ مہکتا جائے گا. بے ادبی بدبو ہے, جتنا پھیلائیں گے معاشرہ بے سکون ہوتا چلا جائے گا. شہزادے میرے نانا کا تو کوئی ممبر نہیں. آخری جملے میں امام علی مقام نے اسی کریمے سے فرمایا اچھا اگر آپ کے نانا جان کا ممبر نہیں ہے تو چلے آپ پھر سے میرے نانا کے ممبر پر ہی بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. اب جب سرکار فاروق تشریف لائے نا ممبر پر تو آپ کی تقریر کا, خطاب کا, گفتگو کا انداز بدلا. سینے میں تناؤ پیدا ہوا اور بڑی مسجد میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے لوگوں اب مجھے ممبر مصطفیٰ پر بٹھایا ہے حسین نے. اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اس ممبر سے ہٹاتا اور اٹھاتا کون. سبحان اللہ. ایک ہاتھ میں عظمت صحابہ تھامیے, ایک ہاتھ میں عظمت اہل بیت تھامیے.
پھر درود پڑھیں گے تو گنبد خضرا سے فیضان ملے گا. جسارتیں کر کے، بے ادبیاں کر کے، سرکار کا دل دکھا کر، اور خاص طور پر اپنے رویوں کو تلخ کر کے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی پابندی شروع کر دیں، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں ان سے کہوں گا زبانوں کو نرم کر لیں. عبادت ذاتی تربیت کے لیے ہوتی ہے، دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے میرے سنی بھائیوں، کسی شخص کو کبھی گناہگار نہ کہنا. جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے اپنی طبیعتوں کو ٹھنڈا کریں. اسلام معاملات کا دین ہے. آپ کو کیا لگے میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، مجھے کیا لگے آپ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کے نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، دیکھا یہ جائے گا. جب ہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ہماری ملاقات میں خلوص کتنا ہے، ہمارے ملنے میں نیت کا اخلاص کتنا ہے. معاملات کا دین ہے. لگے ہاتھوں اس پر بھی 30 سیکنڈ میں ایک آخری بات یہی قبول فرماتے جائیں. آقا کی تربیت کا اثر دیکھو جن کے ذکر میلاد میں تشریف لائے ہو. سرکار فاروق اعظم نے اپنی کابینہ میں اعلان کر دیا مجھے فلاں علاقے کے لیے گورنر چاہیے، کوئی شخص ذہن میں ہو تو مجھے بتانا. اسلام معاملات کا دین ہے. سارے مارکیٹ کے دوست یہاں تشریف فرما ہے. میرے مارکیٹ کے بھائیوں، ممبر سے میری گزارش قبول کرنا. ساری مارکیٹ آپ کی بھری ہے رنگ و نور سے، من پسند مذہبی اسلامی نعروں سے، جھنڈوں سے، مگر ایک نمبر چیز پورے بازار میں کہیں پر نہیں مل رہی. اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. میلاد النبی میں آنے والوں، وہ گناہگار تاجر صرف اس لیے بخشا گیا تھا قیامت کے دن کہ اگر کوئی دکان سے ادھار سودا لے کر جاتا تھا تو وہ اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا دروازے کھٹکھٹا کر اس کی عزت نفس کو برباد نہ کر دینا محلے میں، اس سے کہنا جب ہو جائے تو دکان پہ آ کے دے دے. صرف اس لیے رب ذوالجلال نے اس گناہگار تاجر کو بخش کر جنت کا مالک بنا دیا کہ تو نے زندگی بھر میری مخلوق کا بھلا کیا ہے، آج ان بندوں کا رب تیرے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا مجھے گورنر چاہیے. یہ بات قبول فرمائی. کچھ دنوں کے بعد نا ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور وہ آپ نے کہا تھا نا گورنر چاہیے. فرمایا ہاں حضور، ایک بندہ میری نظر میں ہے، نماز پنجگانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے مسجد میں، دل بھی لگا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، سجدوں کا اثر بھی اس کی پیشانی پر دکھائی دیتا ہے. حضور اسے نہ بنا دیں گورنر. سرکار عمر مخاطب ہو کر فرمانے لگے یہ جس کی عبادت کی تو گواہی اور سفارشی بن کے آیا ہے کہ اتنا بڑا عابد ہے، فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ شخصیت کو جانچنے کا پیمانہ دیکھیے، کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا حضور سفر تو نہیں کیا. فرمایا تو کبھی اس کے پڑوس میں رہا ہے؟ اس نے کہا حضور پڑوس میں بھی نہیں رہا. ایک شخص بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور مجھے پتا کیسے چلے گا میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ سرکار نے فرمایا تو اپنے پڑوسی سے پوچھ لے. تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہے تو اچھا ہے، اور اگر وہ تجھے برا، پیڑا اور گندا کہہ دے تو فرمایا پھر اپنی داڑیوں، ٹوپیوں، ہولیوں سے دھوکہ نہ کھانا، فرمایا پھر تو واقعی برا اور گندا ہے. یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا پیمانہ ہے، اس پہ آپ خود کو پرکھیں، میں خود کو پرکھتا ہوں. فرمایا کبھی سفر کیا ہے؟ حضور نہیں، کیونکہ سفر شخصیت کا ایکس رے ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے سفر میں کھرا ہے، کھوٹا ہے، حریص ہے، کانے ہے، لالچی ہے، مخلص ہے. سفر؟ حضور نہیں. کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ حضور نہیں. فرمایا کبھی تو نے اس سے لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا حضور لین دین بھی کبھی نہیں کیا. اب جملہ سنیں تو جناب عمر کہنے لگے سفر بھی کوئی نہیں کیا، پڑوس میں بھی نہیں رہے، اس کے ساتھ لین دین اور معاملات کا معاملہ بھی نہیں کیا، تو فرمایا پھر تو نے صرف اس کو نماز کے لیے کمر دوہری کرتے ہی دیکھا ہے ساری زندگی، اٹھک بیٹھک کرتے دیکھا ہے نماز کے لیے. فرمایا مجھے اس منصب کے لیے عابد نہیں چاہیے، وہ چاہیے کہ جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھا ہو. اپنے مصطفیٰ کی سیرت کا یہ پہلو بھی میں اور آپ اپنی زندگیوں میں داخل کریں، ہمارے وجود سے لوگوں کو ٹھنڈک پہنچے، لوگوں کو آسانیاں پہنچے. مخلوق خوش ہو جائے گی تو مخلوق کا خالق
میرے اور آپ کے معاملات کو اپنی رحمت کے سپرد لے لے گا۔ 40 میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی ہے، اس دعا پر ضرور آمین فرمائیں۔ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم انسانیت کی خیر فرمائے۔ رب ذوالجلال ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر آج کے مقدس دن کی تمام تر سعادتیں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ ہمارے محترم جو انتظامیہ کے احباب ہیں، قابل عزت دوست ہیں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں بھی مزید اضافہ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔